بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. کل آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہا تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. ہم جب اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آداب دعا سے بالکل ناواقف ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہر شخص گواہ ہے. اگر آپ پوچھے تو ہر شخص بتائے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کی ان دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں جو اللہ نے پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اور ان کو قرآن میں پیش کیا یہ سوچ کے کہ یہ مقبول دعائیں اللہ ہے جو قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. یا جیسے ارشاد ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مانگتے ہیں اور اس کو ریکمنڈ کیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو ان دعاؤں کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہرحال اللہ کی ریکمنڈڈ دعائیں جو قرآن میں ہیں. اس کے بعد ہم ان دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں جو رسول اور آل رسول نے تعلیم فرمائی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مزاج قدرت سے واقف تھے. آداب دعا کا مکمل خیال رکھ کے انہوں نے بارگاہ رب العزت مانگا. لہٰذا جب ان کی دعائیں ہم پیش کریں گے، دعائیں ان کی ہیں لیکن الفاظ ہمارے ہیں، تو بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہم کو اللہ کے سے نزدیکی نظر آ رہی ہے ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں. مگر حضور سورہ فاتحہ تو وہ دعا ہے جو خود اس نے تیار کی ہے جس سے مانگنے جا رہے ہیں. یعنی جو دینے والا ہے وہی بتا رہا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو. تو اب اس دعا کا تو کوئی قبولیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. جس سے مانگا جا رہا ہے اسی نے تیار کی. چنانچہ صرف اس میں دعا کو تعلیم نہیں بلکہ آداب دعا کی بھی تعلیم ہے. کل میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مالک یوم الدین تک میں نے جو اس کی وضاحت کی تھی، اور میں ارادتاً مالک یوم الدین پر رک گیا تھا کیونکہ اصل دعا اب شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد تو اب تک جو آیات تھیں سورہ فاتحہ میں، اور میں نے اس کے ذیل میں اپنی کمظرفی کے ہوتے ہوئے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. اس کو اب ذرا اس پرسپیکٹو سے آپ ملاحظہ فرمائیں تو اندازہ ہو کہ اب تک کیا کہا جا رہا تھا. یعنی اب تک کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دعا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ اپنے تصور کو ڈیولپ کرو، تیار کرو، اور یہ سمجھ لو کہ تم مانگ کس سے رہے ہو. اب دیکھیے سب سے پہلی آیت جو تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں میں عرض کروں گا کہ جو مانگنے والے ہیں، جن کا پروفیشن ہی مانگنا ہے، یعنی فقیر جو ساری زندگی مانگتے ہیں، تو یقیناً جس نے اپنی ساری زندگی میں
مانگنا ہی سیکھا ہو تو اپنے اس فن میں تو وہ ماہر ہوں گے. ان سے اگر آپ جا کے ان کو آبزرو کیجیے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ بھی ہر ایک سے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ مجمع میں ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن میں 2 صفتیں پائی جاتی ہیں. ہر ایک کے پاس وہ بھی نہیں جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن میں یہ 2 صفتیں ہوں، یعنی ایک کہ وہ صاحب دل بھی ہو اور دوسری یہ کہ وہ صاحب مال بھی ہو. اس لیے اور دونوں صفتیں ہوں، اس لیے کیونکہ خالی صاحب دل ہوا، بڑا نرم دل ہے لیکن صاحب مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس، جب اس سے مانگیں گے تو بیچارہ آمادہ تو ہوگا، بار بار جیب میں اس کے ہاتھ جائے گا لیکن اٹھائی نہیں تو کیا دے گا. اور دوسرا اگر کوئی شخص ہے جو صاحب مال تو ہے، بڑا دولت مند ہے لیکن صاحب دل نہیں ہے، تو یہ اتنا شفاق ہے کہ اس سے کتنا ہی مانگو یہ نہیں دے گا. تو یعنی جب 2 صفتیں کسی ایک انسان میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ فقیر آمادہ ہو جاتا ہے اس سے مانگنے کے لیے. اب آپ ذرا تصور کیجیے کہ پروردگار عالم جس نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ ہم اس سے مانگو، تو جو ہم کو اس دعا کے لیے تیار کر رہا ہے، اس کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ اکبر، بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد جو الحمدللہ رب العالمین کی پوری تفصیل، اور جو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ساری کائنات زمین و آسمان کا مالک و خالق ہے، جس کے خزانوں کو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو یہ 2 صفتیں جو ایک فقیر کو انسان سے مانگنے کے لیے مائل کر دیتی ہیں، یہ اپنی شباب پہ یہاں نظر آ رہی ہیں. اور پھر یہ حدیث قدسی بھی کہ جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر آدم سے لے کے آخر تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور ہوں گے، سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگو، اور وہ سب مانگے اس کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سب حاجات کو پوری فرما دے. تو حدیث میں ہے کہ پھر سب کچھ دے دینے کے بعد اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کسی ایک سمندر میں تم ایک نیڈل ڈالو اور نکال لو تو جو پانی نیڈل کے ساتھ چلا جاتا ہے، ان سمندر پہ کوئی ذرہ برابر اثر ہی نہیں ہوتا، اتنے خزانے. تو اس طریقے سے ہمیں پوری طریقے سے سورہ حمد کی یہ جو آیات ہیں یہ مائل کر رہی ہیں. مالک یوم الدین، جب آخرت کی تو ہم دعائیں کر رہے ہیں، دنیا آخرت دونوں کی، تو اس سے دعا کر رہے ہیں جو یوم الدین کا پورا پورا مالک، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہو. اب یہ ساری چیزیں جب ذہن میں پوری طرح بیٹھ جاتی، اس کے بعد پھر یہ آیت آتی جس کی تفصیل اب میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ بڑی زبردست، اسے اگر غور کر لیا، جسے پڑھا جائے تو واقعی میں انسان شرک کی جتنی قسمیں ان سے پاک ہو جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کر اس کو مخاطب ہو کر اس کو حاضر و ناظر جان کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہم باقاعدہ یہ ایک اقرار نامہ ہم درج کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں اس لیے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. اور
اس میں خاص چیز یہ بھی ہے کہ جو پہلا جملہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں تو سب یہ ہے کہ ظاہر طور ہم کہہ رہے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا ہے کہ اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں، یعنی دعا خود ایک عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا برین ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا کہ پالنے والے ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اب ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سے پھر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ گفتگو جو چل رہی ہے یہ صرف اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور میں آپ سے بھی یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ سے میں جو کچھ بھی کہوں اس پر صرف غور اس لیے کر لیجئے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اب جو میں بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے اور ہمارے سب کے آبزرویشن میں کہ ہم سے نماز میں تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہلوا رہا ہے، ایک دن میں 17 بار کہلوا رہا ہے، کئی بار کہلوا رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ لیکن اپنے چاروں طرف اپنے معاشرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم صرف اللہ سے نہیں، ہم اور ہستیوں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمارے کیا یہ بہت عام ہے، بچے کے منہ پہ ہیں، بچے، عورتیں، جوان، بزرگ سبھی کے، کہ ذرا سا کوئی لڑکھڑایا تو فوراً اس کے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد، اور اس کے بعد پھر اماموں سے باقاعدہ دعائیں، اپنے لوگ جو جاتے ہیں مقدس مقامات پر وہاں باقاعدہ ان کو مخاطب ہو کر ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ممبر سے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ذاکرین نے بیان کیا، میں نے خود سنا ہے، ایک مشہور ذاکر جو بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عباس کے روضے پر جا کر دعا کی، جو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کو اس سے کہا کہ مولا میری مدد کیجیے، امام حسین کا اس کو وسیلہ اور صدقہ دیا ان کو، اور اس کے بعد تو اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی مصیبت مشکل دور ہو گئی۔ ممبروں سے یہ بیان ہو رہا ہے، کتنے واقعات اس طرح کے بیان ہوتے ہیں۔ پھر صرف یہی نہیں، باقاعدہ ہمارے یہاں دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں نقل ہیں اور مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہیں، جن میں باقاعدہ ہم اللہ سے بھی مخاطب ہوتے ہیں اور اس کے بعد براہ راست اماموں سے بھی مخاطب ہو جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دعائے توسل۔ دعائے توسل تو مشہور ترین دعا ہے، جو بڑی پاپولر دعا ہے، تمام مسجدوں میں ٹیوزڈے کو پڑھی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کرتا ہوں، دیکھیے اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی پہلے مخاطب اللہ سے، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اب یہاں پہ ابھی اللہ سے مخاطب تھا، اب رسول سے، اے ابو القاسم، اے رسول خدا، اے امام رحمت، اے میرے سردار، اے میرے مولا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ سے شفاعت چاہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو وسیلہ بنا کر اپنی تمام حاجتوں کو آپ کے سامنے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، لہذا اے بارگاہ الہی کے صاحب عزت، آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ تو یہ جملہ باقاعدہ پورا، جس میں آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تمام حاجتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اسے خدا بارگاہ میں پیش کیجیے۔ پھر ایک ایک امام کا نام لے کے، 12 اماموں کا نام لے کے دعا پڑھی جاتی ہے ہر ٹیوزڈے مسجدوں میں۔
اس کے بعد یہ دعا بھی بہت مشہور ہے، دعائے عزم البلا. یہ بھی باقاعدہ واجب نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے. دعائے عزم البلا میں بھی دیکھیے آپ، پہلے اللہ کو مخاطب ہے، اس کے بعد رسول اکرم و امام علی کو مخاطب ہے، پھر آخر میں امام مہدی الزمان کو مخاطب ہے. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کو مخاطب ہو کے، خدایا بلا مصیبت بہت عظیم ہے اور میری بے چارگی بھی واضح ہے. سارے پردے اٹھ چکے ہیں اور ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. زمین تنگ ہو گئی ہے اور آسمان کے راستے بند ہو گئے ہیں. اب تو ہی مددگار ہے اور تیری طرف فریاد ہے، اور ہر سختی و نرمی میں تیرے ہی اوپر بھروسہ ہے. یعنی یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ ہر مصیبت میں تیرے ہی اوپر بھروسہ ہے. خدایا حضرت محمد اور ان کی اس آل پر رحمت نازل فرما جو صاحبان امر ہیں، جن کی اطاعت کو تو نے فرض قرار دیا ہے. بے شک، اور اسی اطاعت سے تو نے ان کے مرتبے کو پہچانوایا ہے. بے شک، بالکل صحیح. ان کے حق کے واسطے سے ہم سے فوراً اس مصیبت کو پلک جھپکتے میں یا اس سے بھی کم وقت میں ہٹا دے. ابھی تک ساری دعا اللہ سے ہو رہی تھی، اب اس کے بعد ایک دم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا محمد یا علی یا علی یا محمد، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے. تو کہتے ہیں اے محمد، اے یا علی یا محمد، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، کہ آپ کافی ہیں. آپ ہماری مدد کریں کہ آپ مددگار ہیں. اے حضرت صاحب الزمان، اب امام زمانہ سے مخاطب ہو گئے. اے حضرت صاحب الزمان، فریاد ہے فریاد ہے فریاد، میری مدد کریں میری مدد کریں میری مدد کریں، ابھی ابھی، فوراً فوراً. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو باقاعدہ مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہیں، جہاں علماء بھی ہیں. اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں نے جو عرض کیا تو یقیناً بہت سے لوگ جو یہ سن رہے ہیں ان کو یہ ناگوار گزرا ہوگا، اور ایک ویلڈ کویسچن وہ مجھ سے کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ دعائیں تمام مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، علماء نے اس کو اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے، ان میں علماء بھی شامل ہوتے ہیں، تو پھر تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس کے بعد اس پہ اعتراض کر رہے ہو اور تمہیں یہ صحیح نظر نہیں آ رہا؟ تو ایک تو میں اس میں عرض کروں گا کہ سارے علماء اس میں شامل نہیں، بہت سے علماء ہیں جنہی نے بتایا ہے کہ ان دعاؤں کی کوئی سند نہیں ہے. دعائے عزم البلا تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے، کسی شخص نے خواب میں دیکھا تھا جس میں امام نے آ کے اس کو تعلیم دیے تھے، امام نے، لیکن اس نے خواب میں دیکھا تھا تو راوی وہ ہوئے. یہ تو سب علماء جو ہیں وہ پورے اس پہ اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک بڑی تعداد علماء کی ہے جو بیٹھتے شامل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا. تو اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات، تمہارا کیا علم، تو میں کہوں گا بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں. جو جید علماء ہیں، علمی لحاظ سے میں اپنے کو کسی لائق نہیں سمجھتا ہوں، مگر اگر میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کی طرف اشارہ کروں، تو اگر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی تربیت کی ہے، اس کو بالکل غلط بتایا ہے، تو پھر علماء کی اوقات کہاں ہیں جو ان چیزوں کو کہہ سکتے ہوں؟ میری اوقات علماء کے سامنے نہیں ہے بے شک، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس کی اوقات ہے اور کون کچھ کہہ سکتا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی کچھ آیات پیش کرتا ہوں، اور بس وہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے، دیکھیے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو ہر آدمی اپنی پارٹی کا ایک انٹرسٹ دیکھتا ہے، اور صحیح ہو یا غلط ہو وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن یہ معاملہ آخرت کا ہے اور بڑا سخت معاملہ ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ نے کہا میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا.
اور ہم کو آپ کو سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اس لیے سنسیئرلی سنیے اور اس کے بعد سوچیے اور غور کیجیے. یہ کہے کہ سارے علماء جو ہیں ان کے سامنے دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کتابوں میں نقل کی ہے، یہ کہہ کے کیا آپ اللہ کے دربار میں بچ سکیں گے؟ اگر قرآن سے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو بالکل غلط قرار کیا تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ آج ورلڈ کے ٹاپ سائنٹسٹ جو ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ جن کی ریسرچز کے نتیجے نظر آئے نا کہ آج ساری طرف ہم تو بڑی بڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خدا کے منکر ہیں، وہ خدا کا انکار کرتے ہیں اور باقاعدہ ایسی تھیوریز پیش کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ یہ سب جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروڈکٹ آف ایکسیڈنٹ ہے. تو میں یہ سوچ کر صرف ان کی بات مان لوں کہ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کی تو ریسرچز کے نتیجے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان پلینس پہ ہم جا رہے ہیں، صبح اور شام ان کی ریسرچز کی چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں ان کی ریسرچز کے پروڈکٹ، لیکن وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں. تو صرف اس لیے کہ وہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں ہم اس بات کو ہم تو نہیں مانیں گے، کیونکہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کانٹینٹ کو ہم جب انالائز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل غلط ہے. انہیں کی ریسرچ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. میری بات پر تو آپ کو اگر ناگوار ہو تو آپ آنکھ منہ چڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی آیات ہے نا، غور سے سنیں. اور پھر ایک چیز کا خیال رہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ خبر میں بالکل تن و تنہا ہوں گے، وہاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات کو جو میں آپ کی خدمت میں پیش رہا ہوں اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں، تو یقیناً اگر آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں تو مجھے پھر آپ کی کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کو مطمئن کر سکتا تو میری کیا اوقات، میری کیا اچھا. سب سے پہلے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں صاف صاف جو آپ پڑھتے ہیں اور روز اللہ کی بارگاہ میں ایک کمٹمنٹ ہے آپ کا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد کرتے ہیں. اس کے بعد اسی انداز کی اور آیتیں جس میں ارشاد ہوتا ہے ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. سورہ اعراف میں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اسی کو پکارو. اگر اور لوگوں کو پکارنے کی اجازت ہوتی تو کوئی گنجائش شاید میں رکھی گئی ہوتی. دوسری جگہ سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے اور خدا کو پکارو اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خدا کو پکارو. وہ اللہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ آہستہ سے بات کرے یا زور سے، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، سب اس کے لیے یکساں ہے. اب جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی دعائے توسل کا ریفرنس دیا اور دعائے عظم البلا کا دیا، آپ مجھے بتائیے اس آیت کے بعد آپ کے ان دونوں دعاؤں کے متعلق کیا رائے ہوگی؟ یہ آیت اللہ کی طرف سے وہ علماء نے نقل کی ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس میں، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جیسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا جس پہ وہ کہہ رہا ہے یہ تم کون سی بات بتا رہے ہو جس کائنات میں جو میں نہیں جانتا. پھر سنیے صاحب، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں. اب ان کی میں دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ یہ تو فل ان دا بلینک ہے جو جس کو آپ رکھ سکتے ہو اور دیکھیے اپلیکیبل ہے یا نہیں. سنسیئرلی یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نفع. یعنی یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جن کو تم پکار رہے ہو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اچھا، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. ابھی دعائے توسل میں آپ نے یہی تو کہا تھا کہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں.
جس طرح اللہ سمیع البصیر ہے اس طرح آپ بھی سمیع البصیر ہے. یعنی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں تو اللہ تو سن ہی رہا ہے. یہ ہستیاں سن رہی ہیں نہیں سن رہی تو بات کی الگ گفتگو ہے، لیکن بہرحال اللہ تو سن رہا ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اب وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے؟ حالانکہ سوال ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جیسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں. ابھی بھی جیسے میں نے عرض کیا، واقعی میں آپ بہت صحیح کہہ گئے جس وقت میں علماء کے سامنے اس طرح کا کلیم کروں دعائے توسل اور دعائے عظم بلا کہ تمہاری اوقات کیا ہیں. لیکن اب یہاں بتائیے علماء کی اوقات کیا ہیں جو رب جلیل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہو. دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یعنی وہ عظیم ہستیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر ہوا، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا کارساز بنا لیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا علی مدد یا جو اماموں سے جا کر دعائیں کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم ان سے دعائیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کارساز ہیں. ان کو کافر کہا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر اب یہ سنیے سورہ جن میں کتنی واضح آئی تھی. دیکھیے ایک چیز میں عرض کر دوں جو میں نے اس سے پہلی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کیا علماء نے ان آیتوں کو نہیں دیکھا. تم جو دیکھ رہے ہو تمہاری سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا. تو اس لیے میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ دھوکہ دینے کے لیے یہ بات جب آپ سے کہی جائے تو آپ دعا کے کنٹینٹ کو خود پڑھیے گا اور سوچیے گا کیا یہ ایسی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا اس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے، یا مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے. سنیے صاحب ارشاد ہوتا ہے سورہ جن میں، اے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ابھی دعائے توسل میں آپ نے رب کو پکارا تھا اور پھر رسول والے رسول کو شریک کیا، اور رسول سے ہم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ اے نبی کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو رسول تو بتا رہے ہیں میں اپنے رب کو جو پکارتا ہوں تو کسی کو شریک نہیں کرتا، اور وہ ہم کو یہ تعلیم دے کے جائیں گے، ہمیں یہ دعا سکھا کے جائیں گے کہ جب تم اللہ کو پکارو تو مجھے شریک کر لو، یا جب تم مجھے پکارو تو اللہ کو بھی شریک کر لو. کہو میں تم لوگوں کے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. اللہ اکبر. یہاں اللہ نے رسول سے کہلوا دیا کہ کہو نہ تو میں کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا. اب یہ آیت بھی آپ کو مشکل لگے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد اسی سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بالکل صاف آئے، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. ابھی تو آپ نے اسی دعائے عظم البلا میں کیا کیا؟ آپ نے اللہ کو پکارا، پھر یا علی یا محمد، پھر آخر امام زمانہ کو پکارا. آپ نے کیا اور کر رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں. میری تو کوئی اوقات نہیں کہ میں ان کے سامنے کہوں، لیکن اب کس کی اوقات ہے، کس کی ہمت ہے، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے سامنے آگے کہے، جبکہ اللہ نے آیت میں کہا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور آپ دعائے عظم البلا میں پکار رہے ہیں، آپ دعائے توسل میں پکار رہے ہیں. مجھے بتائیے آپ کہ ابھی بھی اگر آپ کو ڈر و خوف علماء کا اتنا ستا رہا ہے کہ آپ کے نہیں علماء، تو پھر قرآن مجید کس دن کام ہے؟ کہ قرآن مجید سے آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا، اللہ کے کلام پر آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی علماء اگر کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، علماء کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو. اور آپ کو کبھی یہ خیال نہیں کریں کہ اللہ یہ کر رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، علماء کیسے کر رہے ہیں. تو
تو حضور والا پھر تو وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے. یہودیوں کے لیے کہا گیا تھا کہ ان علماء کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی آگے پوچھا کہ یہودیوں کے بارے میں سب کچھ تو سنا ہے لیکن وہ اپنے علماء کو خدا تو نہیں کہتے. اور ایک یہودی نے خدا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا جب وہ مسلمان ہو گیا تھا, یا رسول اللہ یہ بتاؤ مسلمان ہو گیا ہوں لیکن ہم جب یہودی تھے تب بھی ہم اپنے علماء کو خدا نہیں مانتے تھے. رسول اکرم نے بھی وہی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جواب دیا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی علماء کا قول آتا تھا, ان کا حکم آتا تھا, تو تم اس کو تسلیم کر لیتے تھے اور اللہ کے قول کو رد کر دیتے تھے, یعنی اللہ کے قول کو اہمیت نہیں دیتے تھے تو ان علماء کے قول کو دیتے تھے. تم کہاں یہ تو ہوتا تو کہنا بھائی اس کا مطلب یہ کہ تم نے ان کو خدا مانا لیا تھا. یہ وہ آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور ان آیتوں کے بعد اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہو. لیکن ابھی میں آپ کے سامنے ایک ایسی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد پھر آپ کو ایک اور جھٹکا لگے گا اگر آپ واقعی میں سینسیٹیو ہیں اور سنسیئر ہیں اور غور سے میری بات کو نہیں قرآن کو پڑھنے اور سننے. وہ کیا کہ جن عظیم ہستیوں کے, یہ ہستیاں تو بڑی عظیم ہیں, ان کی عظمت کا تو اس سے جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے ہمارے خلاف کہ ہم سب جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام سے محبت نہیں کرتے ہیں, ہمارے دل میں ان کی عظمت نہیں ہے. اس طرح کے اعتراضات جو ہیں یہ ہر اس انسان پہ لگائے جاتے ہیں جو عام لوگوں کے عقائد و خیالات کے خلاف بولتا ہے. امام شافعی محب اہل بیت تھے تو ان پہ یہ الزام لگایا گیا باقاعدہ کہ ان کا پورا قصیدہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں جو خاص شیعوں کے لیے اس زمانے میں لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ ہوں, کیونکہ محب اہل بیت ہوں تو میں تو ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. اب یہ آیت کریمہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, آپ اسے غور سے سنیے. یہ اس کا کلام ہے جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت سب آپ کی قسمت بھی. وہ ایک دن میں چاہے تو آپ کو بادشاہ بنا دے, ایک دن میں چاہے تو فقیر بنا دے. موت کے بعد آپ کو اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اس کے سامنے ہر سوال کا جواب دینا ہے. اب ذرا یہ تصور کیجیے کہ اگر قرآن مجید آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ رکھ دے تو آپ اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں. اور ہاں جو میں چیز عرض کر رہا تھا کہ یہ عظیم ہستیاں جن سے مانگا جا رہا ہے, ہم اس تصور میں, اس خیال میں کہ ہم سے بہت خوش ہیں, بہت راضی ہیں, اور ہمارے اس عمل سے ان کا مقام اور بزرگی بڑھ رہی ہے. سنیے اس میں ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. سورہ احقاف کی یہ دوسری آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے, اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی, یعنی اللہ اپنے رسول سے ان لوگوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے مخاطب ہو جو دعائے عزم البلا پڑھ رہے ہیں, جو دعائے توسل پڑھ رہے ہیں, جو اماموں سے ان کے مقدس مقامات پر جا کے کھل کے مانگ رہے ہیں, ان سے مخاطب ہو کے اے نبی ان سے کہو. کن سے کہو؟ انہی لوگوں سے جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے انڈر لائن کیا. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو. ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. یقیناً یہ ہستیاں جو ہیں بڑی عظیم ہستیاں ہیں, لیکن یقیناً امام علی نے زمین میں کچھ پیدا نہیں کیا, نہ انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا. رسول اکرم نے زمین میں کچھ نہیں پیدا کیا, انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا. تو اس میں ان ہستیوں کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ ایک فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جس کو بھی پکارو,
اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ قرآن مجید جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس پورے قرآن میں شروع سے آخر تک کہیں مجھے دکھا دیجیے جس میں براہ راست اللہ نے بہت ہی اسی آسان لفظوں میں کہہ دیا ہو کہ ہاں اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تمہیں مصیبت و پریشانی ہو تو مجھ سے آ کے مانگ لیا کرو، یا رسول جاتے وقت کہہ گئے ہوں کہ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے اللہ نے سمیع البصیر بنایا، جب تم نے پکار کے مجھے اس سے مانگو گے تو میں دوں گا۔ حالانکہ کوئی بعید نہیں ہے، ایسی جھوٹی جھوٹی حدیثیں نکال لائیں گے لوگ، ہو سکتا ہے، لیکن اگر نکال لائیں تو کہاں اسٹینڈ کر سکتی ہیں ان آیات کے سامنے؟ تو اس لیے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے مجھے بتایا کہ دیکھیے آپ نے، مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد آپ کوئی گنجائش ہے کہ میں کچھ دیکھوں؟ پھر سنیے اس آیت کو۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلی کتاب، اس کا مطلب اس کتاب میں تو ہے ہی نہیں، اس کتاب میں ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہیں اس سے پہلے کوئی کتاب میں ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا؟ اب مجھے بتائیے، وہ ابھی آپ مجھ سے کہتے تو مجھے برا نہیں لگتا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، لیکن ان علماء کی اوقات کیا ہے جو اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں یا جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہاں تو اللہ ان کے بارے میں جو ان کا پروفائل بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ آپ نے ان کو سمیع البصیر بنا دیا تھا، اور یہاں یہی کہا جاتا ہے۔ اس جسٹیفیکیشن کو میں ضرور کلیئر کر دوں، اور یہ علماء کہتے ہیں، عام پبلک نہیں کہتی۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ انعاموں سے اس طرح مانگ رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ساری طاقت و قدرت اللہ کی ہے، انعاموں کو کچھ نہیں ان کے پاس، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں، اللہ نے ان کو سمیع البصیر بنایا۔ تو حضور والا، اگر اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے سمیع البصیر بتایا، تو قرآن مجید میں دکھا دیجیے کہیں۔ اللہ نے جس کو دی تھی طاقت کسی ایک خاص مقصد کے تحت لمیٹڈ ایریا میں، یعنی حضرت عیسیٰ کو، کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن وہ مردہ بھی باقاعدہ ایک معجزے کے طور پر زندہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اللہ نے قدرت دے دی کو جا کے اپنے اختیار بنا، تو اس زمانے میں کوئی مرتا ہی نہ، سب عیسائی کرسچن ہو جاتے، ان کے فالوور ہو جاتے، اور سب مردے زندہ ہوتے اور کوئی مرتا ہی نہ۔ نہیں، وہ تو معجزے کے طور پر دکھاتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا تو اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ حضرت موسیٰ بھی مردے کو زندہ کر دیتے تو غلط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا حضرت موسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ یا حضرت عیسیٰ کے پاس بھی کوئی ایسا وسا تو ہوگا، وہ ایک بار نہیں 1000 بار پھینکتے وہ سانپ نہیں بنتا۔ اللہ نے جس پیغمبر کو جو دیا ہے اور جو بیان کر دیا اس پہ ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن کہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے رسول یا آل رسول کو یا کسی کو بھی سمیع البصیر بنا دیا ہے کہ ہر جگہ ہے، آپ کینیڈا میں گر رہے ہو، آپ نے کہا یا علی مدد، اور میں علی گڑھ میں لڑکھڑایا تو میں نے کہا یا علی مدد۔ وہ ہر جگہ موجود ہیں، سمیع البصیر ہیں، اور سنتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں۔ کہاں قرآن سے کوئی جسٹیفیکیشن؟ یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے، اللہ اکبر، یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، آپ سوچیں۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے،
بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، وہ بے خبر ہیں کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پھر میں عرض کر دوں، بحث مت کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے سنسیئرلی۔ ہاں جو واقعی میں کوشچنس آئے وہ ضرور کر لیجیے۔ آپ کہیں یہ لوگ تو شہید ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شہید زندہ ہے، بے شک شہید زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بہت جمع کا ہے، گمان بھی مت کرنا کہ یہ مردہ ہے، زندہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ زندہ ہے، یہ تو نہیں کہا کہ زندہ ہونے کے بعد میں نے ان کو سمیع البصیر بنا دیا ہے، میں نے ان کو ساری کائنات کا اختیار کر دیا، ساری کائنات ان کے اختیار میں، جتنا کہا ہے اتنا ہی مانیے کہ زندہ ہیں۔ کس حال میں زندہ؟ اللہ نے خود ہی کہا کہ تم شعور نہیں رکھتے، ہماری طرف سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ تو جو چیز مجھے اللہ نہ بتائے اور وہ غیب کی ہو، مجھے کیا حق پڑتا ہے کہ اس کے آگے میں اسے ایڈ کر دوں اور پھر اپنی آخرت خراب کر لوں؟ اب اس کے آگے اور سنیے، یہ چیز جو ہے یہ بڑے افسوسناک سچویشن ہے کہ جن سے ابھی شدید محبت کا اظہار ہو رہا ہے، جو میں نے ابھی کل جو قرآن مجید کی آیت پرسوں پڑھی تھی کہ اللہ سے زیادہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی اللہ سے ایسی محبت نہیں کرتے ہیں جیسے ان سے کرتے ہیں۔ وہ جن سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کریں گے، یہ قرآن یہاں بتا رہا ہے۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اب بتائیے آپ کہ وہ ہستیاں جو واقعی عظیم ہستیاں ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی حق شفاعت عطا فرمائے، جو ہماری شفاعت کر سکتی ہیں، اور جن سے آپ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ان حرکتوں کے بعد وہ آپ سے اتنی ناراض ہیں کہ قیامت میں جب ان کو سب بتایا جائے گا کہ انہیں نے آپ کو خدا کی جنہ کھڑا کر دیا تھا، آپ کو اللہ کے ساتھ پکارتے تھے، اور آپ اللہ کو تو بالکل بھول ہی گئے تھے، صبح سے شام تک جب سفر کرتے تھے امام ضامن باندھتے تھے کہ ہم امام کی ضمانت میں جا رہے ہیں، رسول سے کہا کے گئے تھے کہ نماز سفر پڑھ کے جاؤ، آپ نے امام ضامن، جب گرتے تھے تو کہتے تھے یا علی مدد، جب کوئی مصیبت پڑتی تھی تو کہتے تھے مولا مدد کے لیے آئیے، باقاعدہ صبح و شام آپ ہی کو یاد کرتے رہتے تھے۔ جب یہ سب بتایا جائے گا تو ہم تو اور آپ تو سمجھیں کہ ان کے دل میں کچھ ترس آئے گا، محبت آئے گا، نہیں تو سب کو بھول کے، اللہ کو بھول کے ہمارے اوپر ساری زندگی صرف کر دی تھی۔ لیکن یاد رکھیے یہ کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی۔ یہ وہ ہیں تو یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جب ان کو یہ سب پتہ چلے گا، جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، یعنی وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی یہ کہا تھا کہ تم مدد کے لیے ہمیں پکارو، ہم تمہاری حاجت روائی کرنے والے ہیں، اور نہ ہمیں یہ خبر کہ یہ لوگ ہمیں پکارا کرتے تھے، انہوں نے خود ہی ہمیں حاجت روا فرض کر لیا اور خود ہی ہم کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں آپ کی خدمت میں اسی کو فردر سمپلسٹی کی میں نے لکھا کہ آپ نے خود ہی یہ تصور کر لیا۔ تو اب اس آیت کریمہ کو ایک بار بغیر رکے ہوئے پڑھتا ہوں اور پھر آپ سے غور کرنے کی فکر کروں کہ اس کے بعد اب آپ لائیں گے میرے سامنے، علماء کو یہ مجھ سے کہیں کہ آپ علماء سے جا کے کیوں نہیں ڈسکس کرتے، میں سائنٹسٹ سے جا کے ڈسکس کروں جو کہہ رہا ہے کہ خدا کا منکر ہے، وہ مان جائے گا میری بات، لیکن اس کی اس بیہودہ بات کو، اس کی پروفائل دے کے میں تو کہوں گا اس سائنٹسٹ سے کہ تم پر خدا کی لعنت ہو کہ اللہ نے تم کو برین دیا تھا، اللہ نے تم کو طاقت دی تھی غور و فکر کرنے کی، جس سے تم نے اتنی ریسرچ کی، تو بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تم اس کی وجودی کا انکار کر بیٹھے۔ میں تو اس سے متاثر نہیں ہوں گا، حالانکہ ہے ورلڈ کا ٹاپ سائنٹسٹ، ہزاروں آدمی اس کے چاروں طرف رہتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے پاس بڑی شان ہے اس کی، لیکن میری نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جو بات کہہ رہا ہے وہ تو بالکل حماقت والی بات کہہ رہا ہے۔
تو اس طرح قرآن مجید کی آیت کو غور سے پھر دعا سنیے. یہ قرآن مجید ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کسی میری تقریر نہیں ہے, میرے الفاظ نہیں ہیں, میرے جملے نہیں ہیں. جس کتاب میں قرآن میں جائیے آپ, ٹرانسلیشن یہ ہوگا, اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. سنیے آپ. اے نبی ان سے کہو, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا ان کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس موجود ہو تو وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا؟ انڈر لائن کیجئے. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے, جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں, اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. یعنی وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی یہ کہا تھا کہ تم ہمیں مدد کے لیے پکارو, اور نہ ہم نے کبھی سنا تھا کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں, تو اب ہمیں آپ خبر دی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی, یہ جو میں نے عرض کیا, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو عرض کر دوں کہ اب وہ علماء جو بہرحال علم حاصل کیا ہے انہوں نے, وہ اس آیت کو پڑھ لیں. میں اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, اور سوچ لیں کہ کہیں یہ ممکن تو نہیں ہے, کہیں ایسا واقعہ حادثہ تو پیش نہیں آ سکتا. یہ بھی قرآن مجید میں سورہ انعام میں ارشاد ہوا ہے, کاش تم ظالموں کی اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. موت ہم نے کبھی ابھی دیکھا نہیں, مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن اندازہ نہیں ہو سکتا. بڑا سخت جملہ ہے قرآن کا. کاش تم ظالموں کو, یہاں ظالم کہہ کے اللہ مخاطب فرما رہا ہے, کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے, جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہتے ہوں گے لاؤ نکالو اپنی جان, آج تمہیں ان باتوں کی پاباش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا اب تم ویسے ہی تن و تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں اس دنیا میں دیا تھا وہ تم چھوڑ کر آئے ہو, اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بناتے ہیں, جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم ظن رکھتے تھے. علماء اور عام پبلک سب کے لیے آیت ایک دفعہ اور عرض کر دوں, اور اسے غور سے سنیے گا, غور سے پڑھیے گا. یہ ہونے جا رہا ہے, یہ وہ بتا رہا ہے جو کائنات کا رب ہے. اگر قرآن پہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اگر یقین ہے کہ موت آئے گی, اور اگر یقین ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو یہ وہ منظر کھینچا جا رہا ہے جس وقت ڈیتھ ہو رہی ہوگی, جس وقت ہم ہاسپٹل میں ہوں گے اور اس وقت ہماری روح قبض کی جا رہی ہے. اس وقت کا سما وہ کھینچ رہا ہے جس کے حکم سے سب ہو رہا ہو. سنیے, کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو. تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہے, بہت سے چلے گئے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, بہت سے جائیں گے جن کے ساتھ یہ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان,
آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے. اللہ نے کہیں نہیں کہا تھا، پورے قرآن میں کہیں اس کا ذرہ برابر نشان نہیں ملتا تھا، اور تم اللہ پر تہمت بنا کر کہتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اماموں نے یہ کہا ہے. تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اس کے آیات کے بعد سرکشی دکھانا کیا کہ جب یہ ساری میں آیات پیش کروں گا تو جو یہ کر رہے ہیں وہ یقیناً میں نہیں مانتا ہوں کہ فون اپنی زندگی کو ایک دم سے بدل دیں گے. کاش کے بدل دیں. بہت ممکن ہے وہ قرآن کی آیت میں آ کے مجھ سے توجہ کریں گے، ڈسکس کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. یہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھانا ہوگا کہ اللہ نے اتنا صاف صاف بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی تم اس کو دوسری طرف موڑ رہے ہو اور اس کو دوسرے معنی پہنانا چاہ رہے ہو اور اس کے پورے اثر کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ اگر ایک آدمی ڈر گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا تو تم پھر اس کو نڈر بنا رہے ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا جو ایسا آدمی ایسا نڈر ہو کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اسے خوف نہ آئے. اور تعجب نہیں ہے، دنیا میں ایسے انسان تھے. کیا عمر ابن سعد نہیں جانتا تھا کہ نواز حسین کون ہے؟ جانتا تھا، پوری طرح جانتا تھا، اسے معلوم تھا. لیکن نفس اور دنیا پرستی میں سب کچھ جاننے کے باوجود اتنا زبردست گناہ کر گیا. حور بھی انہی میں تھے، وہ بھی جانتے تھے، لیکن جب ان کو احساس ہو گیا تو آپ دیکھیے ادھر جا کے شہید ہو گئے. ہمارے ساتھ ادھر ہی رہ گئے. آج دونوں چلے گئے، کوئی نہیں. انجام کتنے مختلف، ایک جنت کے سب سے اوپر درجے میں، ایک جہنم کے سب سے نیچے درجے میں، صرف تھوڑی دیر کی نفس پرستی کے لیے. اس لیے ان چیزوں میں مت کھیلیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایجنڈاز ہوتے ہیں ان میں ٹھیک ہے ڈسکشن کرو، جو کچھ بھی بولو، لیکن یہ موت و زندگی کا واقعہ، آخرت کا واقعہ، اور یہاں جتنا بولیں گے اتنا ہی اور گناہ ہوگا. تو پھر شاید کو سنیں. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ اپنی جان نکالو، لاؤ نکالو اپنی جان. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا لو اب تو تم ویسے ہی تن و تنا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. یعنی وہ عظیم ہستیاں جو یقیناً اپنی جگہ عظیم ہیں، مگر انہوں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ موت کے بعد ہم تمہاری مدد کرنے کو آئیں گے؟ جو آپ کہتے ہیں کہ موت کے وقت امام علی تشریف لائیں گے، امام علی نے تو کبھی نہیں کہا، نہ قرآن نے کبھی کہا. قرآن تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ تم یہ کہتے تھے، تم نے خود ہی عقیدہ قائم کیا تھا، یا تم اس کے ذمہ دار ہو. اب ہمیں بتاؤ، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، اور اب ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم چل رکھتے تھے. ابھی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا، وقت کی تنگی ہے. آپ کی خدمت میں میں صرف قرآن اور اہل بیت ان کے ریفرنس سے بات کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ یقیناً میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میری نظر میں ان علماء کی بھی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے ٹکرا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ کے معاملے میں ان کے اقوال جب آپ کو پیش کروں گا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنے کو توڑ دیا تھا. جوان بیٹا شہید ہوا، اللہ
لیکن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منہ سے کرتا رہا. امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. کیا بھول جائیں گے اس وقت کو کہ جس وقت حضرت زینب آ کے ان سے کہنی بیٹا تمہیں دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے فصل انصاری سے تمہارے اوپر پاس کر جائے گی. اور وہ کہتی کہ اماں آپ دیکھ نہیں رہے میں اپنی بابا کی لاش کو کس حال میں دیکھ رہا ہوں. کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور اس کے ان کو شام میں جس طرح لے جایا گیا, جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کا مصیبت کا وقت کون سا پڑا, تو کہا شام. انہیں وہ غلام کی طرح جس کا کوئی آقا نہ لے جایا گیا. مگر یہ وہ ہستیاں ہیں, ان تمام تکلیفوں پریشانی کے بعد یہ وہی امام ہے جس نے صحیفہ کاملہ میں دعاؤں کا ایک سمندر جمع کر دیا, جس میں اللہ کو اس طرح یاد کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ انہی امام کی دعائیں. اور اس کے بعد بتائیے گا کہ یہ امام جن کی دعائیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو موجود ہیں, کیا یہ امام پسند کریں گے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کے نام پر یہ سب کرتے پھریں, اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے مرعوب ہو کر اگر کوئی آپ کو سمجھائے تو اس کو آپ ناگوار سمجھیں اور اس سے آپ نفرت کریں. اس میں میرا نہ کوئی نفع و نقصان دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے, اخروی لحاظ سے یقیناً میری ایک ذمہ داری تھی جس کو میں نے پورا کیا. جو بھاگ گیا رب العزت کو قبول ہو جائے, جس کا احسان و کرم ہو. اور ان عظیم ہستیوں کے جن کے دن سے یہ ایام کہ انہوں نے اللہ ہی کے اس پیغام کو پہنچانے سلسلے میں اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا تھا. لہذا اگر واقعی میں ان عظیم ہستیوں سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں سے مت ڈرو, انسانوں سے مرعوب مت ہو. کیا حسین ابن علی اور علی ابن حسین کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا عالم وہ کیا 1000 امامیں پہن کر آ جائے اور 1000 ردائیں اپنے پر ڈال کے آ جائے, مجھے مرعوب کر سکتا ہے؟ بارگاہ رب العزت میں دعا کے پانے والے ہم کو سنسیئرلی ان تمام چیزوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرما, اور جس کے پاس میری آواز پہنچ رہی ہے پالنے والے اس پر رحم فرما کہ اس کو شیطان نہ بہکا پائے. اس کو توفیق عطا فرما کہ خود اپنی آنکھوں سے ان قرآن کی آیتوں میں جا کے پڑھے اور دیکھے اور سوچے اور سمجھے کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا فرما رہا ہے تو پھر یہ جو ہو رہا ہے اس کی ترجیح کیسے کی جا سکتی ہے, اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے.